بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلیوں سے متعلق بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کے دن بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں، اور ایسے کون سے لوگ ہیں جو بلیوں کی قربانی کرتے ہیں، اور ایسی کون سی بلیاں ہیں جو گھاس کھانا پسند کرتی ہیں۔ اگر بلی کو خواب میں دیکھ لیا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ پاک کی ہر تخلیق کردہ مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی، اسی دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی میں موجود تمام اناج اور غلہ خراب کر دیا اور کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ اے نوح، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے زوردار چیخ ماری۔ اس کی ناک کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا، جس نے اسے قید کر رکھا تھا، جس سے وہ بلی مر گئی تھی، اور اس کی سزا میں وہ عورت دوزخ میں گئی، کیونکہ اس عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا اور نہ اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز دی تھی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اس بلی کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ ناظرین، یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں۔ اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانے بھی ہیں، مگر کئی روایات بھی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں، جہاں ان کو بہت سارا گوشت ملتا ہے، جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کو غائب ہونے کی واضح وجوہات بیان نہیں کی گئیں، خاص طور پر جس وقت قربانی کی جا رہی ہو، تب یہ بلی آپ کو ارد گرد نظر نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ بلیاں اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کو کئی کتابوں میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور کھال کو گرایا جاتا ہے۔ یہ ایک وہ جگہ ہے جسے کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بلیاں خون دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے، تو وہ خون بلیوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ باقی اصل بات کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے، جبکہ ایک حیران کن بات یہ بھی ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، کیونکہ اس بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے کہ جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر بلیاں ڈر کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، جبکہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتیں، بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان جگہوں پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ ناظرین، اگر بلی کسی کھانے میں سے کچھ کھا جائے اور پینے والی چیز میں سے کچھ پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتی، کیونکہ روایات میں آتا ہے ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہریسہ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دیں، اور بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسے کو کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلیاں نجس و پلید نہیں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے گھر میں بلی کے پالنے کی،
تو اس بارے میں فقہ کرام کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی اور نجس جانور نہیں، بلکہ بلی کو گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کیونکہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم فرماتے تھے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ انہی کی کنیت سے آپ مشہور ہوئے، تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہی بھول گئے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے بلیاں پالنا ثابت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک نجس نہیں کہا، تو یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیاں ڈپریشن کو کم کرتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ پالتو بلیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کو خوشی دے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی، لہٰذا آپ بلی کو اپنی ڈپریشن کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بلی کی سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بلی کی زیادہ سے زیادہ دوڑنے کی رفتار 31 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ بلی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ بلیاں وائبریشن کو بہت جلد محسوس کر لیتی ہیں اور زلزلہ آنے سے تقریباً 10 یا 15 منٹ پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین ہلنے والی ہے۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ بلی کو صرف پنجوں پر ہی پسینہ آتا ہے، جبکہ جسم کے باقی حصوں پر پسینہ نہیں آتا۔ بلی کا دل ایک منٹ میں 110 سے 140 کے پلس ریٹ سے دھڑکتا ہے۔ بلی اگر 70 میٹر اونچائی سے گر جائے تو بلی کو چوٹ نہیں لگتی، کیونکہ بلی کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے۔ بلی جب بھاگتی ہے تو بھاگتے وقت اپنا سر نہیں ہلاتی۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بلیوں کی شناخت کے لیے ناف کا پرنٹ استعمال ہوتا ہے، جیسے انسانوں کی شناخت کے لیے ہاتھوں کی انگلیوں کا پرنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلیاں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو میاؤں کا لفظ استعمال نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ بلی کا جبڑا بائیں طرف اور دائیں طرف گھوم نہیں سکتا، اسی وجہ سے بلی زیادہ ٹکڑا چبا نہیں سکتی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھاتی ہے۔ بلی کے جسم پر 230 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ بلی اپنی ٹانگوں کی مدد سے اپنے گھر سے تقریباً 7 گنا لمبا چھلانگ لگا سکتی ہے۔ بلی کے آگے والے ہاتھوں میں 5 پنجے ہوتے ہیں اور پچھلے پیر میں 4 ہوتے ہیں۔ بلی جب وہ زیادہ گوشت کھا لیتی ہے تو اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے، پھر یہ تھوڑا سا گھاس کھانا پسند کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا معدہ تندرست ہو جاتا ہے۔ بلی رات کے اندھیرے میں ہر چیز کو واضح دیکھ سکتی ہے، جیسے دن میں چیزیں دیکھ سکتی ہے ویسے ہی یہ رات کو بھی دیکھ سکتی ہے، اور بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی، اس لیے بلی کو گھاس سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ اور ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیاں پانی سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں؟ اس لیے بلی پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہے، کیونکہ پانی میں گرنے کے بعد بلیوں کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا۔ بلی کے کان میں 32 مسلز ہوتے ہیں۔ 1963 میں سائنسدانوں نے خلا میں سب سے پہلے بلی کو بھیجا تھا، جو حفاظت کے ساتھ واپس آ گئی۔ یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ شیطانی عمل کرنے والے لوگ کالی بلی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کالی بلی کی قربانی کرتے ہیں۔ بلی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے علاوہ بلی موت کے فرشتے کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اگر آپ نے خواب میں رنگین بلی دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کے ارادے اچھے نہیں وہ خود کو ظاہر کرے گا، جبکہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے تکلیف دیں یا نہیں۔ اور اگر آپ نے خواب میں سفید بلی دیکھی ہے، یہ ایک انتباہ ہے کہ میٹھی باتیں کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔